اسٹوری مارکیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک لکڑہارے کی ہے۔ کہانی کا آغاز کچھ یوں ہے۔ حامد ایک دیانتدار اور محنتی شخص تھا جو جنگل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی بیوی زبیدہ اور 2 بچوں علی اور صفیہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا دن ہمیشہ صبح سویرے اذان کی آواز کے ساتھ شروع ہوتا تھا۔ وہ نماز پڑھ کر اپنی کلہاڑی کندھے پر رکھتا اور گاؤں کے لوگوں کی طرف مسکراتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ زبیدہ ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی جو نہایت محبت سے اپنے بچوں کی پرورش کرتی تھی۔ وہ اکثر علی اور صفیہ کو حامد کی محنت کے بارے میں کہانیاں سناتی۔ تمہارے والد کتنے محنتی اور ایماندار ہیں، یہی ایمانداری ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ صفیہ جو 12 سال کی تھی اپنے والد سے بہت محبت کرتی تھی اور ہمیشہ ان کے کاموں میں مدد کرنا چاہتی تھی۔ علی جو 10 سال کا تھا بہت شرارتی تھا لیکن اپنے والد کے ساتھ جنگل جانے کا شوقین تھا۔ علی اکثر کہتا، ابا جی آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ میں بڑا ہو کر آپ کی مدد کروں گا اور آپ کو آرام کرنے دوں گا۔ حامد علی کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیتا، بیٹا محنت ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ جو رزق دیانتداری سے آتا ہے وہی برکت والا ہوتا ہے۔ حامد کے لیے جنگل صرف ایک کام کی جگہ نہیں بلکہ سکون اور قدرتی حسن کی دنیا تھی۔ وہاں کے بلند درخت، بہتی ندیاں اور اسے ہمیشہ خوش کرتی تھی، لیکن یہ جنگل اپنے اندر کئی راز اور خطرے بھی چھپائے ہوئے تھے۔ ایک دن حامد نے جنگل کے اندر ایک پرانی جھاڑی کے پاس ایک عجیب و غریب آواز سنی۔ وہ رک کر دیکھنے لگا۔ آواز کس زخمی جانور کی لگ رہی ہے۔ حامد نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا ہرن کانٹوں میں پھنسا ہوا تھا۔ حامد نے اسے آزاد کیا اور پانی پلایا۔ وہ ہرن خوش ہو کر جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ حامد نے سوچا یہ قدرتی دنیا کتنی خوبصورت ہے لیکن ہم انسان اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ان نعمتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دن حامد ایک بڑے اور مضبوط درخت کو کاٹ رہا تھا۔ درخت کی شاخیں بہت اونچی تھیں اور کام کرتے ہوئے اس کی کلہاڑی پھسل کر قریبی بہتی ندی میں جا گری۔ حامد پریشان ہو گیا کیونکہ کلہاڑی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھا۔ حامد نے ندی کے کنارے بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ یہ کلہاڑی میرا رزق کمانے کا ذریعہ ہے، مجھے میری مدد فرما۔ اسی وقت ندی کے پانی میں ہلچل ہوئی اور ایک خوبصورت پری نمودار ہوئی۔ پری نے نرمی سے کہا، اے ایماندار لکڑہارے، تم کیوں افسردہ ہو؟ حامد نے اپنی کہانی سنائی۔ پری نے ندی میں غوطہ لگایا اور سونے کی چمکتی کلہاڑی نکالی۔ کیا یہ تمہاری کلہاڑی ہے؟ حامد نے فوراً کہا، نہیں یہ میری کلہاڑی نہیں ہے۔ پری نے دوبارہ غوطہ لگایا اور اس بار چاندی کی کلہاڑی نکالی۔ حامد نے پھر کہا، یہ بھی میری کلہاڑی نہیں ہے۔ آخر میں پری نے لوہے کی عام سی کلہاڑی نکالی۔ حامد خوش ہو کر بولا، ہاں یہی میری کلہاڑی ہے۔ پری حامد کی ایمانداری سے بہت متاثر ہوئی اور کہا، تمہاری دیانتداری نے مجھے خوش کر دیا ہے۔ انعام کے طور پہ یہ سونے اور چاندی کی کلہاڑیاں بھی تمہاری ہیں۔ جب حامد انعامی کلہاڑی لے کر گھر گیا تو اس کی بیوی اور بچے حیران رہ گئے۔ علی اور صفیہ نے خوش ہو کر ان کلہاڑیوں کو دیکھا اور پوچھا، ابا جی یہ کہاں سے آئی ہیں؟ حامد نے انہیں پوری کہانی سنائی اور کہا، یہ سب ایمانداری کا صلہ ہے۔ اللہ ہمیشہ ایماندار لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس انعام سے حامد نے اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، کتابیں اور ضروریات زندگی خریدیں۔ اس نے علی کے لیے ایک چھوٹی سی کلہاڑی بھی خریدی تاکہ وہ لکڑی کا کام سیکھ سکے۔ صفیہ کو اس نے گاؤں کے اسکول میں داخل کروایا تاکہ وہ پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن سکے۔ گاؤں میں کئی غریب خاندان تھے جو مشکلات کا شکار تھے۔ حامد نے اپنی کمائی کا کچھ حصہ ان کی مدد کے لیے مختص کر دیا۔ وہ بیماروں کے علاج کے لیے رقم دیتا اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا۔ گاؤں کے لوگ حامد کی تعریف کرتے اور اسے ایک رہنما کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن کچھ لوگ اس کی کامیابی سے حسد کرتے تھے۔ ان میں ایک شخص کمال تھا جو خود بھی لکڑہارا تھا لیکن محنتی اور ایماندار نہ تھا۔ کمال نے گاؤں میں حامد کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کر دیے۔ ایک دن حامد جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ زمین میں ایک صندوق ملا۔ صندوق میں سونے کے سکے اور زیورات تھے۔ حامد نے اسے فوراً گاؤں کے بڑوں کے حوالے کر دیا تاکہ یہ خزانہ گاؤں کی بھلائی کے لیے استعمال ہو۔
गांव के लोगों ने हामिद की ईमानदारी की तारीफ की और फैसला किया कि खजाने से एक स्कूल और एक क्लिनिक बनाया जाए। हामिद की बेटी सफ़िया ने स्कूल में आला कारकर्दगी दिखाई और एक कामयाब मुअल्लिमा बन गई। अली ने अपने वालिद का पेशा अपनाया और एक मेहनती लकड़हारा बन गया। हामिद और ज़ुबैदा अपनी ज़िंदगी के इख्तिताम पर अपने बच्चों को देखकर फ़ख्र महसूस करते थे। हामिद हमेशा कहता, मेहनत, दियानतदारी और कुर्बानी वो हसूल हैं जो ज़िंदगी को कामयाब बना देते हैं। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। खुदा हाफिज़।